نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه المتأدبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. از فرش تا عرش سما بلغ العلا بکمالہ، از فوق تا تحت الثری کشف الدجی بجمالہ. خیر البشر خیر الورا حسنت جمیع خصالہ. حضرت محمد مصطفیٰ پڑھو صلو علیہ وآلہ. سارے حضرات محبت نال حضور دی ذات درود و سلام پڑھنا ہے. جیڑا عقیدہ ہے اسے عقیدے نو سامنے رکھ کے پڑھنا ہے، چونکہ میرے نبی فرماندے جڑا محبت نال میری بارگاہ وچ درود و سلام دا تحفہ پیش کرن دا ہے نا، میں خود سندا. اس واسطے بڑی محبت نال حضور دی ذات درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ مہینہ معراج شریف دا مہینہ ہے. معراج دی مناسبت نال میں اپنے مرشد دے کلام دے چند اشعار پیش کر کے اپنے مقصود دی طرف آساں. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے روح الامین سورت والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورت والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ. وہ گئے عرش پر اور روح الامین
میں سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ وہ امامت کی شب وہ سفید انبیاء، وہ امامت کی شب وہ سفید انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، نعت کو منہ میرا دیکھتے رہ گئے، نعت کو منہ میرا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ سٹیج دی زینت جملہ علماء کرام، بانیان محفل، بالخصوص میرے برادرم، انتہائی قابل عزت و احترام ہستی حضرت علامہ مولانا قاری عبدالحمید نقشبندی صدیقی، جڑا صدیقی ہوندہ ہے نا واقعی چی صدیقی ہوندہ ہے، اس سے غیرت ہوا ہوندی ہے جڑی یار غار نو اللہ نے غیرت عطا فرمائی۔ صدیقی ہومن دا حق ادا کر چھوڑنے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا یہ اہتمام پروگرام اور دوسری سالانہ محفل کانفرنس بسلسلہ ختم نبوت، میری دعا ہے اللہ رب العزت کے ان کے جذبے کو مزید سلامتی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اس محفل میں بڑے بڑے عظیم علماء نے خطابات فرمانے ہیں، مجھ سے پہلے بھی خطابات آپ سن چکے ہیں، تھوڑی جی حاضری لاؤنی ہے، ذرا باسو توجہ نہ۔ اللہ نے انبیاء کو دنیا میں مبعوث کرنے کا سلسلہ جو شروع فرمایا، کیوں فرمایا؟ انبیاء کا سلسلہ رب نے دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نبی کی تعریف بتاتی ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت اپنی شریعت کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے۔ امور شریعت کو پہنچانا، اور وہ امور شریعت جو وحی کے ذریعے سے انہیں ملتے ہیں، ذرا بولو، وحی دے ذریعے نال، وحی دے ذریعے نال جو امور شریعت رب دے طرفو انبیاء نو مل دے نینا، لوگا تک پچاون والے نو نبی آکھا ویندہ ہے۔ کوئی سمجھ آ گیا کہ کوئی نہ؟ پھر کیا سارے امور شریعت پہنچانے کے لیے آئے؟ تو پھر اتنے زیادہ نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ہی کافی تھا جو شریعت کے سارے امور پہنچا دیتا، لیکن یہاں تو 1,24,000 پیغمبر نبی آئے ہیں۔ تو سنیے بڑی توجہ سے، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان کو بعض امور شریعت دیے۔
فرمایا یہ تم نے پہنچانے ہیں، لیکن ایک قوم کی طرف جا رہا ہے تو اس قوم کی طرف بھیجنے پہنچانے ہیں، اس قوم کا نبی بن کر تو جا رہا ہے، اس قوم کو یہ میری شریعت کے احکامات پہنچانے ہیں جس کے لیے نبی بن کر آیا، اس کو تو شرعی احکامات پہنچ گئے، لیکن جس قوم کا نبی بن کر نہیں آیا اس تک احکام شرع نہ پہنچے تو اللہ نے دوسری قوم کے لیے دوسرا نبی مبعوث فرما دیا۔ یکے بعد دیگر یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن امور شریعت پہنچانے کے لیے، لیکن بعض کچھ امور شریعت پہنچانے ہیں، لیکن ایک ایسی ہستی کا انتظار بھی تھا جو آئے تو انسانیت کی ہدایات کے جتنے شعبے ہیں سارے مکمل کر دے، مزید کسی کی ضرورت ہی نہ رہے، شرعی احکام پہنچانے کے لیے مزید کسی کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ضرورت تھی تو یکے بعد دیگر انبیاء آتے رہے، لیکن آمنہ کے لال کو بھیج کر اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے تمام شعبوں کو مکمل کر دیا، ضرورت نہ رہی۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی۔ یہ تو نبی فرما رہے ہیں، نبی کو بھیجنے والا خود بھی کہہ رہا ہے، فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بولیے ذرا محبت سے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد کون ہے؟ یہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ بھی خیال کرنا کہ رسول تو پہلے بھی آئے، لیکن خاتم النبیین یہ کون رسول ہے؟ جو آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اچھا تو احکام شرع جو رہ جائیں گے وہ کون پہنچائے گا؟ فرمایا رہے گا بھی کچھ نہیں۔ ذرا بولو اونچی آواز نہ، اس واسطے ذرا قرآن پڑھ، اللہ فرمائندہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ اپنا تعارف کرایا ہے، فرمایا میں کون ہوں؟ میں وہ ہاں ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے ہدایت دے کر اپنے رسول کو بھیجا۔ ایک رسول تو نہیں بھیجا، لیکن فرمایا رسول بھیجا، ودین الحق، دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا دین سارے دینوں پر غالب ہے۔ بولو اونچی آواز سے، سارے دینوں پر غالب ہے، چونکہ تمام انبیاء نے شریعت کے بعض امور لوگوں تک پہنچائے، انسانیت کی ہدایت کے لیے بعض امور پہنچائے، لیکن یہ ایسی ہستی ہے جس نے رہی کئی کسر پوری کر چھوڑیے، اس نے مخلوق خدا دی رہنمائی واسطے کل امور شریعت پہنچ گئے، مزید کسے دی لوڑ کوئی نہیں۔ ذرا بولو اونچی آواز نال، کسے دی لوڑ؟ بےمان مرزا قادیانی، غلام قادیانی، غلام احمد نہ کھائے۔ میں ایک طالب علم دی حیثیت نال آدا پیا، سٹیج دی زینت علماء بھی بیٹھن، نقبائے محفل بھی بیٹھن، غلام قادیانی، احمد کا غلام بننا بڑا ہوگا۔ ہووے ختم نبوت دا منکر تے بڑے احمد دا غلام، تے پھر ہووے بھی نبی تے ہووے غلام، نبی کدی غلام نہیں ہو سکتا، نبی کدی غلام نہیں ہو سکتا، نبی آقا ہوں دے اوے تے غلام ہے، او بھی برائے نام غلام، لیکن کس کا غلام کہنا ہے؟ غلام قادیانی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بدبخت نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے
قرآن کریم کی خود خانہ ساز تفسیر کی اور من گھڑت خود ساختہ نبوت کی قسمیں بنائی کہ میں بھی نبیوں میں گھس جاؤں. اگر یہ چال بازی نہ کرتا تو اس کو نبی کون مانتا. لیکن پھر بھی جو ناآشنا تھے ضوابط اور قوانین سے ناآشنا تھے وہ مغالطے میں آ کر اس کو نبی مان بیٹھے. لیکن اس بے ایمان نے چونکہ طریقہ ہی ایسا رکھا ہے قرآن کی خود ساختہ خانہ ساز تفسیر کر کے اور خود ساختہ نبوت کی اقسام بنا کر قسمیں بنا کر لوگوں کو ورگلا کر اپنے جال میں پھنسا لیا. مرزا قادیانی دا موقف ہے کہ جیڑی میری نبوت ہے نا، بولو ذرا، جیڑی میری نبوت ہے او عقیدہ ختم نبوت دے خلاف نہیں. اچھا ختم نبوت دے نعرے مارو نا، مرزا آدھے نہیں دیتا صحیح کہلا تو آدھے ختم نبوت ہونا تک نعرے لگ دے رہے ہیں ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. لیکن بڑی توجہ سے سماعت فرمانا. خادم رضوی تیری نالین دوتے میں جے ہزاراں نوکر قربان ہو ونجن تے او نعرہ متعارف کرائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. نعرے لگ دے رہے نبوت زندہ باد. میں آنکھوں نبوت زندہ تے جڑا نبی ہے او ذرا بولو اونچی آواز رہا. میں حیران ہوں نبوت زندہ، نبی مر کر مٹی ہو گیا. جو نبوت کو زندہ مانے نبی کے متعلق کہے کہ وہ حیات نہیں مر کر مٹی میں مل گئے، ایسا بدبخت تاجدار، ایسا بدبخت ختم نبوت کا نعرہ لگانے کا اہل نہیں ہے. چونکہ نبوت کو زندہ مان رہا ہے، نبی کو مردہ مان رہا ہے. نبوت فیض ہے، نبی فیض دینے والا ہے. جس کا فیض جاری ہے اس فیض دینے والا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. اسی نبوت بھی آ گئی، نبوت والا بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بڑی توجہ نال اس بدبخت نے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہیرا پھیری کی تھی. کیویں جانے اتھے خاتم دا معنی ہے مہر. مہر مہر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. مہر تو معنی یہ بنتا ہے اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد جو رسول آئے گا، نبی آئے گا، وہ وہی ہوگا جس پر محمد عربی کی مہر لگی ہوئی ہوگی. یہ ہن بدبخت نے قرآن دے معنی خود ساز خانہ ساز اپنے گھر باہر بہ کے قرآن دی تفسیر گھڑی ہے کہ خاتم کا معنی مہر ہے. میں پوچھنا چاہنا حضور نو مہر منے یا مہر لاون والا منے؟ ذرا بول اونچی آواز نال. مہر یہ تو معنی ہی اس سے بھی غلط ہے جو تو کر رہا ہے. لیکن اگر اس کا معنی کرے مہر لگانے والا تو پھر قرآن میں خاتم لفظ ہونا چاہیے. خاتم کیوں ہے؟ مہر لگانے والے کو خاتم قرآن کہلائے ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین. اگر مہر والا معنی ہے نبی مہرے لگاتا ہے تو پھر خاتم النبیین ہونا چاہیے. لیکن ستہ کرتا وچو کسے کراتی چی بولو اچھی آواز نال. پھر معنی کے بڑسی اگر مہر والا معنی کردہ بھی ہے تے جہندو تے مہر لگ دیئے وہ پہلے ہوں دیئے کہ پچھے ہوں دیئے تو ساں کاغذان دی تصدیق کرامنی ہوئے کہ کاغذ قوائف اوکن تصدیق کرانے کے لیے آپ کسی افسر کے پاس جاتے ہیں کہ میری نوکری کا مسئلہ ہے، یہ میرے قوائف ہے،
اس پر ذرا سین کر دیں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ قوائف درست ہیں۔ ہن جڑا مہر لیندا بیٹھے اس پہلے مہر لائیے یا کاغذ ہین تے لائیے؟ مہر اس تے لگ دیئے جڑے پہلی چیز ہووے۔ میرے نبی تو مہر لائیے پہلے نبیوں دی نبوت تھی۔ بولو اونچی آواز نہ، جو تھے ان کی نبوت پر مہر ثابت کر دی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی پر حق نبی تھا۔ میں ان کی نبوت پر مہر تصدیق ثابت کرتا ہوں۔ ارے جس کی تصدیق کی جاتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے، تصدیق کرنے والا بعد میں ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے اس کملی والے کو بعد میں بھیجا، سارے نبیوں کو پہلے بھیجا کہ تصدیق والا تصدیق لگائے، اور تصدیق کنندہ بعد میں ہوتا ہے۔ جس کی تصدیق کرتا ہے وہ پہلے ہوتی ہے۔ اوے بدبختہ، تو پہلے دیتا نہیں، تو بعد ہی پیداوار ہے، تیری تصدیق نہیں ہوتی۔ نہیں میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی۔ میں صدیقی صاحب نو آدھر آنا بھئی ساری قوم خوش ہے یا 11ویں دے پروگرام ہوئے جو کچھ ملتا ہے تیاوت ربیع الاول، میں آدھا سب تو وڈا ملاد ہے ہی ختم نبوت۔ بولو اونچی آواز نہ، اس کا ملاد کیا قبول ہے جو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، جو ختم نبوت کے موضوع کو اور عنوان کو دل جمی سے رغبت سے نہیں سنتا، اس کو کان سے گزار دیتا ہے۔ خبردار، جب یہ موضوع آئے تو اسلام کے اصولی عقیدوں میں سے ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے۔ اس دیہات پسماندہ علاقے آج دوسری سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے ختم نبوت۔ علماء میں بھی چاہنا کچھ میں بھی دے کے ونجا۔ مرزا قادیانی میں یہ مختصر جی گفتگو کرنی ہے، چونکہ میں ہکتا ہی تھے وسان والا ہاں دوجھا میں علماء نو کچھ سبق کی سناونے سن دے پہ ہو توجہ نہ تے توانو ہی رنگ وکھاونے۔ بڑے خوش نصیب ہو جڑے حضور دی ختم نبوت دی محفل چائے بیٹھے ہو۔ ڈائریکٹ کیمرہ لگا ہوا ہے مدینے تے کیمرے نال ایک ایک دی تصویر مدینے والے دے سامنے چہرہ نمایاں نظر پہ آندا ہے۔ اکھے کیویں جی؟ میں آکھا ایویں جی، گڈی دا ڈرائیور بیٹھا ہے فرنٹ سیٹ تے، اگوں لگا ہوا ہے شیشہ، پیچھے ساریاں سیٹیں ہی نہیں پہ ہے، سواریاں نہیں ویکھ رہے ہیں، جو کچھ اس گڈی دے اندر ہو رہا ہے او شیشے وچ سب کچھ ویکھ رہا ہے۔ او میں کہ جڑا گاڑی دا ڈرائیور ہے، گاڑی چلاون والا، اس دے سامنے شیشہ ہے، او شیشے وچ سب کچھ پسے پشت ویکھ رہا ہے تے دے دے سامنے نبوت دا شیشہ لگایا ہوئے، کائنات نو نہیں ویکھ سکدا۔ بولو اونچی آواز نال، نبوت کا آئینہ اس وقت آپ کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہے اور آپ کی تصویر کشی ہو رہی ہے۔ ایک ایک رخ کو میرا نبی مسکرا کر دیکھ بھی رہا ہے اور میرا نبی خوش بھی ہو رہا ہے۔ جس کے سینے میں ٹھنڈک پہنچی ہے ذرا اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اے بدبختہ دے خاتم النبیین، مہر میں کہو بدبختہ مہر کے لیے ختم کا لفظ آتا ہے، خاتم نہیں آتا۔ مہر لگانے والے کے لیے خاتم کا لفظ آتا ہے۔ معنی کیا بنے گا؟ اصل معنی کیا ہے اس آیت کا؟ کہ اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ ذرا اونچی آواز سے بولی۔ ایک اور قرآن دے وچ ہیریاں پھیریاں، ایک اور جانے جی مرزا قادیانی، بڑی توجہ نال سن یہ سنو تو میں آیت پڑھا چاہوں، یہ نہیں تو ماشاءاللہ بڑی توجہ نال قرآن پاک دی آیت ہے نا کہ من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس زمانہ کے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرتا ہے۔ بولو اونچی آواز سے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اس دنیا میں رہ کر سچی تابعداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، ایسے لوگ کل قیامت کو نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔
صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، وہ کیڑا خوش نصیب ہے جنوں ایڈے چنگے ساتھی مل گئے۔ کئی بیلیاں نوں تو نسبت دی لوڑ ہی کائی نہیں۔ وہ آدن ساری نجات واسطے غلام اللہ دی محبت کافی ہے۔ میں کہ غلام اللہ بانی نہیں سکتا جڑا پہلے غلام رسول نہ بنے۔ ذرا بولو اونچی آواز نال، بھائی ڈھلے بیٹھے ہو۔ اللہ اس آیت وچ نسبت دی اہمیت نسی ہوئے، رسول دی اطاعت کرن والے ہو توانوں کل قیامت دے دہاڑے آخرت دے دن وچ توانوں میت کہندی ملنی ہے، ساتھ کہندہ نصیب ہونا ہے، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ مرزا قادیانی چاہیے ڈنڈی۔ میں دوہے گلہ سنے سا دوہے زبانہ اپنی ٹھوس تے ذرا اردو دے الفاظ بھی چاہیے ڈنڈی۔ ڈنڈی مارن آستے آ گیا اس بدبخت نے کیویں ڈنڈی ماری؟ وہ آدھے دیکھو اس آیت میں ماں کا جو لفظ ہے، مان نبیین، بھائی سمجھ آدھی پہیے تو چبول پو نہیں تو ماشاءاللہ ماجہی ویلا ہے مان نبیین۔ وہ آدھے تھے ماں دا مانا ہے مع اس دا مانا ہے بن جانا، بننا۔ وہ آدھے مطلب اس دا کہ ہے جیڑا دنیا وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے سی نا او نبی بنوے سی۔ ٹھیک ہے، اتھے سبحان اللہ آکھی نے۔ وہ آدھے جڑا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین، مع کا معنی ساتھ نہیں، مع کا معنی ہے بننا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا۔ میں کوئی بدبختہ کہیں لکھا ہے مع دا معنی بننا، مع دا معنی تا ہے ساتھ۔ جڑا اللہ اور رسول دی اطاعت کرے سی قیامت دے دن نبیاں صدیقاں شہیداں صالحین دے نال ہو سی، تو آدھے نبی بنوے سی۔ جانے کیوں؟ صدیقوں کی صحبت سے بندہ صدیق بن سکتا ہے، شہیدوں کی صحبت سے شہیدوں کی اطاعت شہید بنا سکتی ہے، صدیقوں کی اطاعت شہید صدیق بنا سکتی ہے، صالحین کی اطاعت صالح بنا سکتی ہے، تو نبیوں کی اطاعت نبی کیسے کر سکتی؟ میرا خیال ہے نہیں سمجھ آئی۔ سٹیج آلے تو صحیح ذرا تھوڑا جا بول پو بنا، انہاں نو ریس تو بولنا ویسی ذرا بولو آئیے سمجھ۔ اے ہن ہیرا پھیری، یہ ہیرا پھیری بندہ نہ کرے نا تو سجاٹ بھی یاد ہو ایک کوڑ نو چھپاون واسطے پتہ نہیں وی مارنے پوے۔ مرزا قادیانی بہو وڈا جھوٹ بولا ہے، اس واسطے اس نو چھپاون واسطے لاکھ بولنا پائے گیا، لاکھ جھوٹ بولنا۔ ہوڑی تھے جھوٹ بولا ماں کا معنی ہے بننا، تو نبی کی اطاعت کرنے سے بندہ نبی بن جاتا ہے۔ میں کہے اوے بدبختہ، نبی کی اطاعت کرنے سے غلام تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ جانے بن سکتا ہے، صدیق کی اطاعت کرنے سے صدیق بن سکتا ہے، شہید کی اطاعت کرنے سے شہید بن سکتا ہے، صالح کی اطاعت کرنے سے صالح بن سکتا ہے، تو مان نبی جی نے نبی کی اطاعت کرنے سے بھی نبی بن سکتا ہے۔ میں کہ پھر اے دس من یطع الرسول تنینا من یطع اللہ والرسول، تو اللہ کی اطاعت کر کے بندہ خدا بھی بن سکتا ہے۔ اتھے چوپو مکھا اتھے تنو ماں نظر آئے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جانو سمجھ آدھی پہنے بول پو، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ او غار وچ جدہ دو یار گئے نا، رب نے آکھیا ان اللہ مانا، تو سکلے نہیں، رب بھی تو آنے نا۔ انہا ترائے ایتا دے وچ ماں دا لفظ ہے، تے ماں دا مانا مرزا قادیانی گند کھولا کہ ماں کا مانا ہے بننا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے صبر کرنے سے خدا بن جائے گا، متقی تقوی اختیار کرنے سے خدا بن جائے گا۔
یا صدیق اور صدیق کا آقا جب غار میں تھے تو خدا بن گئے؟ نہیں، خدا نہیں بنے، خدا کے یار ہیں، خدا کے محبوب ہیں۔ بولو بھائی، جانے ماں دا مانا بننا ہے۔ ہن تے تانوں سمجھ آ گئی ہے یہ اگر اے عقیدہ رکھے نا بندہ کہ اے قرآن وچ تعویل کرے کہ بندہ دائرہ اسلام وچ چھٹی ہوویں دی نہ خدا دی خدائی ثابت ہوندی ہے نہ مصطفیٰ دی مصطفیٰ ثابت ہوندی ہے۔ ایسا بدبخت یاد رکھیں اللہ نبیاں دے بھیجن دا ذکر کیتا ہے نا، اللہ کے فرمایا باس اللہ النبیین، اللہ نبی بھیجے، باسا ماضی ہے، یہ قرآن دی آیت اتری، اللہ فرمائے آمنہ دے لال سمیت جتنے نبی ہیں سارے میں بھیجن، بھیجن باسا گزرے ہوئے زمانے چ آ چکن، باسا بھیجن فرشتہ دن بھیجے گئے تے جڑا آمن والا ہے وہ اسی کنجے آسی کہ تھائی قرآن وچ ہے کہ میں نے نبی بھیجے بھی ہے اور بھیجنے بھی نہیں سمجھ آئی، نہیں آئی سمجھ۔ باسنا ہم نے بھیجے، انا ارسلنا ہم نے بھیجے، باس اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نبی بھیجے اہل ایمان نو جنت دی بشارت سناون واسطے، کافراں نو کفر دے سبب عذاب دا ڈر سناون واسطے بھیجے، وانزل معہم الکتاب، انہاں نال کتاب بھی بھیجی، لیحکم بین الناس، تاکہ کتاب دے ذریعے لوگاں دے فیصلے کریں۔ او قرآن دے انزل رب کتاباں انہاں دے نال بھیجین، انہاں نو بھیجے، ارسلنا باسنا، کتائیں آقا ہم نے بھیجا، کتائیں آقا ہم نے بھیجا، کتائیں آقا رب نے بھیجا۔ اے جتنے بھی آئے ماضی آئے، اے بدبختہ تو نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے۔ جانے میں او نبی نہ، میں دنیا ودا ودا نبی بن گیا، سن دے پے ہوئے گالی نیارے ودا ودا نبی بن۔ میرے نبی فرمائے ایک بدبخت نہیں، سیکون فی امتی سلاسون کذابون کلہم یزعم انہو نبی، فرمایا دھیان رکھا ہے تو آدھا خیر خواہ ہو ہے جڑا خطرے تو پہلے اگاہ کر چھو، اس تار نو ہاتھ للاوے شاٹیا، وہ دھوکھا نہیں دا پیا، تیری خیر خائی پیا کریں دے کرنٹیا جان لگی بھی سی آئی تے ایمیں آر علماء تینو ایمان دے خطرے تو اگاہ پہ کریں دے، ایمان لگا بھی سی آئی، خیال کریں اگاہ کر رہے ہیں، سنے بڑی توجہ نال، توجہ ہے کہ کوئی نہ توجہ ہے نا۔ میرے نبی اپنی امت نو پہلے اگاہ کیتا ہے، پہلے اگاہ کیتا ہے او فتنے آسن، بارش دے قطرہ دی طرح آسن، بارش دے قطرے، کوئی قطرے دی رفتار دا پتہ ہے کتنی جلدی آ رہے ہیں، اور ہر قطرے نال ایک فرشتہ آندا ہے، چھینا آلے تے بارش ہوندی ہے تے جو یہ تے کائے نہیں ہوندی، کیونکہ رحمت دے فرشتے نو جتے حکم ملتا ہے اس قطرہ اتھائیں سٹنا ہے۔ میں حیران ہوں جیڑا فرشتہ رب دی رحمت دا قطرہ گھن کے آندا پہ اس نو پتہ ہے کتنے سٹنا ہے، اس نو پتہ ہے کتنے سٹنا ہے، تے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جیڑا سارے جہاں دی رحمت بن کے آندا پہ اس نو کوئی پتہ نہیں کتنے رحمت، کتنے رحمت کا فیض لینے، کون تڑپتا پہ ہے مصطفیٰ کی رحمت کا فیض لینے کے لیے؟ اگر بارش لے آنے والا فرشتہ رحمت کے قطرے کا علم رکھتا ہے کہ یہ قطرہ کہاں ضرورت ہے، کہاں حکم ہے، وہ علاقہ کیڑے، وشتی کیڑیے، جا کیڑیے، ٹبے کیڑے، کتنے سٹنی ہے بارش دا قطرہ اس نو پتہ ہے، تے جڑا رحمت بن کے آندا پہ تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت، میرے نبی نے خطرہ تو آگاہ کیتا ہے، اختتامی مراحل گل آ چکی ہے، بڑی توجہ نال سماعت فرمائے۔
میرے نبی فرمائے سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی. فرمایا امتیو میں تو انو آوان والے خطرہ تو آگاہ پیا کرینا. خیر خواہ ہے نا امت دا خیر خواہ خطرہ تو آگاہ پیا کرینا. انہا خطرہ وچو ایک خطرہ یہ بھی نے کہ میں تو بعد اس دنیا وچ 3 دی تعداد وچ دجال جھوٹے آسنے کلہم یزعم انہو نبی کہ ہر ایک 3 وچو ایک دعویٰ کرے سی کہ میں نبی ہاں لیکن فرمایا لا نبی بعدی میں تو بعد کوئی نبی نہیں. میرے مسلمان بھائیوں میرا آخری پیغام سنو. 7 ستمبر 1974 او دن نے جڑا پاکستان دے تاریخ ساز دن نے. پاکستان دی قومی اسمبلی نے اس وقت دی قومی اسمبلی نے پوری قوم دی نمائندگی کی تھی. بولو یہ یاد رکھا ہے جلے ووٹ نہیں دے ہو نا تو یہ سمجھ کے دیتا کرو کہ جنو نہیں دا پیا اس میری نمائندگی کرنی ہے. یہ دیتا کرو کہ کیڑے کام میں نمائندگی کرے سی. بولو اگو محول تا سانو پتہ ہے بے کیڑے کام میں نمائندہ بنا کے بھیجی دا پیا. سنے بڑی توجہ نال پاکستان کی قومی اسمبلی 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اے بھی مبارک ہوئے اے جڑا سیر ہے اے بھی اہل سنت دے سر دوتے سجائے. قائد ملت اسلامیہ امام الشاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ یاد رکھا ہے ملت اسلامیہ اس وقت درد دے اندر بڑی قرار رہی آئی ایک طبیب دی لوڑ آئی لیکن اللہ نے اس جوان کو لوں اور واقعہ جڑا مجدد ہوندا ہے نا کوئی ہو جا کارنامہ سار انجام دے کے ویندا ہے کہ جس نال دین اسلام دی تجدید ہو ویندی. دین اسلام ایک نئی صورت میں اس کے سامنے نمایاں ہو کر واضح ہو کر آ جاتا ہے کائنات میں درد دے کر جاتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جڑا اے ودا ہے نا بندہ خادم رضوی ڈر کے لبے کا دنارے ہی نہ لیندے کوئی متاں تھانے والے بند کر دے کوئی سمجھ آندی کوئی نہ اس دے کارنامے بھی دسیں دے پہن کہ اے بھی کوئی مجدد نہیں تھا. بڑی توجہ نال بڑی توجہ نال حاضرین محترم پوری قوم دی نمائندگی کر دے ہویا پاکستان دے آئین دے مطابق دجال اور دجال دے منن والے انو خارج از اسلام قرار دیتا ہے. پاکستان دے اندر ایک اقلیت حیثیت زندگی وقت گزار سکتے ہیں لیکن مسلم قوم وچ شامل کوئی نہیں. ساڈے حکمراناں نو بڑا درد آندا ہے کہ اطاعت انہاں دی مسیتن ساڈی مسیتن انہاں دی قرآن ساڈے قرآن تے قرآن ہی ہوئے جڑا تانوں سنا دیتا ہے. مان نبی جینا ما دا مانا بننا ہے یعنی نبی کی اطاعت کرنے سے بندہ نبی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے میں نو قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ دا جملہ یاد آ گیا چودھری فتح خان مسجد جڑا آپ نے اشار فرمایا کہ نبوت کا ہی ریوڑی ہے جڑی دنیا چ وڈی دی پئی ہے. اوے نبوت کا ہی مٹھائی ریوڑی ہے جڑی دنیا چ وڈی دی پئی ہے. نبوت دا فیصلہ ازل تو ہو گیا ہے. نبی اعلان بعد وچ کرتا ہے لیکن ہوندا پہلے نبی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ عالم ارواح وچ اللہ نے نبی عالم ارواح وچ ہے لیکن عالم ارواح والا نو رب کیا دا پہ میثاق النبیین اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. عالم ارواح وچ تے نبی ہوندا ہے یہ نبی بننا ہوے عالم ارواح وچ نبی ہوندا ہے. اعلان نبوت بعد وچ فرمائندا ہے اظہار نبوت بعد وچ فرمائندا ہے. اس نے کوئی لوگاں نے رلا ملا چھوڑا ہے. خدا را جیڑا ورثہ ملنا ہے نا اکابرین تھو
اس ورثے نو سنبھال کے رکھا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اگو چھوٹے چھوٹے راہ نکلن پائے ویسے کوئی راہ نہیں اختیار کرنا، صراط مستقیم صراط مستوی ہے، صراط مستوی درمیانہ رستہ ہے جس کا تعین کملی والے نے فرمایا اور کملی والے کے سچے غلاموں نے فرمایا۔ اور اہل سنت تجھے مبارک ہو۔ لوگ سمجھیں دے آن بھائی ختم نبوت والے ہون تو پتہ لگ گیا نے چندے گننے ہوئے تو ختم نبوت زندہ باد، یہ جانا دیونی ہوئے تو پھر عاشق آویں دنوں آدن تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ اس پاک پروگرام نو قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک تمام سامعین دا حاضر ہونا سننا سناونا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔